بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو سٹوری پلس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ سلیم صاحب نے جب ہمارے سامنے والی کوٹھی خریدی تو خوشی ہوئی کہ یہ کوٹھی عرصے سے ویران پڑی تھی۔ مالک بیرون ملک تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے بڑی تگ و دو کے بعد بالآخر اسے فروخت کر دیا۔ سلیم صاحب ایک کاروباری آدمی تھے۔ کچھ دن کوٹھی کی تعمیر نو میں مصروف رہے، کسی سے ملاقات نہ کی، البتہ والد صاحب سے سلام دعا ہو جاتی تھی۔ جب ان کی فیملی کوٹھی میں آئی تو خواتین میں میل جول بڑھا اور میری دوستی ان کی بیٹی سمینہ سے ہو گئی۔ اس نے بتایا، پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، بابا جان کے کاروبار کی وجہ سے اب یہاں رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ سمینہ کی ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ کویت میں رہتی تھی، جبکہ دو بھائی چھوٹے تھے۔ اس نے 9ویں جماعت میں ہمارے ہی اسکول میں داخلہ لے لیا تو میری اس کی دوستی گہری ہو گئی۔ اکثر ہم اسکول اکٹھے جاتی، اسے ہوم ورک میں دشواری ہوتی تو میرے پاس آ جاتی۔ وہ بہت ملنسار لڑکی تھی، تبھی ہمارے گھر میں ہر دل عزیز ہو گئی۔ خوبصورت تھی اور باتوں میں تو اس کا جواب کوئی نہ تھا۔ سمینہ پڑھائی میں کمزور تھی، روز کلاس میں اسے ڈانٹ پڑتی۔ گھر میں کوئی پڑھانے والا نہ تھا، بھائی چھوٹے تھے، وہ پڑھائی میں مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک روز میرے پاس آئی، بہت پریشان تھی، کہنے لگی، نائلہ بہت مشکل میں ہوں، امتحان ہونے والے ہیں اور بابا جان ہمیں گاؤں جانے کا کہہ رہے ہیں۔ ہم گاؤں چلے گئے تو امتحان کیسے دے پاؤں گی؟ پہلے ہی ٹیچرز خفا رہتی ہیں، وہ تمہیں گاؤں کیوں بھجوا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ آہستگی سے بولی، دراصل بابا جان برے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، گھر میں بھی دعوتیں کرنے لگے ہیں، تبھی ہمارا کوٹھی میں موجود رہنا مناسب نہیں ہے۔ اگلے دن وہ اسکول نہیں آئی۔ ملازم نے بتایا کہ سلیم صاحب کی فیملی گاؤں چلی گئی ہے۔ دکھ ہوا کیونکہ 2 دن بعد ہمارے امتحان تھے۔ ان کے ملازم سے ہمارے ملازم کی دوستی تھی۔ سلیم صاحب کے گھر کی سب ہی باتیں بتاتا تھا۔ ہمارے ملازم رامو سے پتہ چلا کہ انکل سلیم گھر میں شراب نوشی کی محفلیں جماتے ہیں، اس لیے بچوں کو گاؤں بھجوا دیا ہے۔ گھروں میں اس قسم کی محفلیں نہیں ہوتی، لیکن کوٹھیاں چونکہ ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر بنی تھی، اس لیے کوئی نہیں جان پاتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جہاں ہماری رہائش تھی، اس علاقے میں ہر ایک اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ یہاں کے رہنے والے عموماً پڑوسیوں سے بے خبر رہتے تھے۔ سمینہ کبھی آ جاتی اور کبھی گاؤں چلی جاتی۔ جب لوٹتی تو غیر حاضری کے دنوں کے تمام نوٹس مجھ سے لے لیتی تھی۔ پڑھائی میں بھی اس کی میں مدد کر دیا کرتی۔ چوں توں کر کے وہ 10ویں کلاس میں آ گئی۔ روتے پیٹتے سالانہ پرچے بھی دیے، مگر گھر کا ماحول ٹھیک نہ تھا، وہ امتحان پاس نہ کر سکی۔ حیرت ہے کہ انکل سلیم کو اپنے بچوں کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس شخص نے اپنی روش نہ بدلی۔ یہ بھی وہ نہیں سوچتے تھے کہ ان کی عیاشیوں کی وجہ سے بچوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ جوں جوں دولت زیادہ ہوتی جاتی تھی، انکل اپنی فیملی سے غافل ہوتے جاتے تھے۔ اب میاں بیوی کے درمیان ہر وقت جھگڑے رہتے تھے۔ سمینہ کی زبانی ان کے گھر میں ہر وقت جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ جلد ہی معلوم ہو گیا کہ سلیم صاحب مہ نوشی میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ وہ رات گئے گھر آتے ہیں، روز بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، زیادہ تر اس بات پر کہ دوستوں کی محفل سجانے کی خاطر بیوی بچوں کو گاؤں جانا پڑتا تو بچوں کی تعلیم کا خرچ ہوتا تھا۔ وہ اپنے مشاغل جاری رکھے ہوئے تھے، جبکہ آنٹی روبی اس وجہ سے سخت ڈسٹرب تھی، کیونکہ نوکر کی زبانی انہیں علم ہو گیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں غلط قسم کی عورتوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ اور یوں ابو نے مجھے سمینہ کے گھر آنے جانے سے روک دیا۔ ایک دفعہ سمینہ اور اس کی والدہ کو انکل سلیم نے گاؤں بھجوا دیا تو یہ 2 دن رہ کر لوٹ آئیں۔ یوں اچانک آنے کی وجہ سے آنٹی روبی پر یہ بھید کھل گیا کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ کیسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جو ہی وہ گھر آئیں، اپنے کمرے میں ایک دوسری عورت کو پایا۔ سوال کیا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میں گھر کی مالکہ ہوں۔ اور تم کون ہو؟ گھر کی مالکہ تو میں ہوں۔ دیکھ نہیں رہی ہو میرے ساتھ بچے ہیں، تم خود کو مالکہ کیوں بتا رہی ہو؟ چلو نکلو یہاں سے۔ وہ عورت دیدہ دلیری سے بولی،
اگر تم مالکن ہوتی تو میری خاطر تمہیں کیوں گھر سے نکالتے؟ کیا کوئی گھر کی مالکن کو بھی نکالتا ہے؟ عورت کے تیش دلانے پر آنٹی روبی کو غصہ آ گیا۔ جوتا اتار کر اس پر لپکی۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر گیٹ کی طرف دوڑی، کیونکہ جانتی تھی کہ سلیم صاحب کی بیوی یہی ہے، بچے بھی آ گئے ہیں۔ انکل کو غصہ اس بات پر تھا کہ دستور کے مطابق جب تک وہ بیوی کو لینے نہ جاتے انہیں از خود واپس نہیں آنا چاہیے تھا، جبکہ آنٹی روبی اس لیے واپس لوٹ کر آئی تھی کہ گاؤں جا کر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جہاں علاج معالجے کی سہولت موجود نہ تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ بغیر شوہر کی اجازت کے واپس گھر نہیں آتی تھی۔ تاہم دونوں عورتوں کے جھگڑے پر جو شور شرابہ ہوا وہ لوگوں نے بھی سنا۔ آنٹی اس عورت کو گالیاں دیتی گیٹ تک گئیں۔ غصے میں انہیں خیال نہ رہا کہ ارد گرد کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس بار پڑوسیوں نے اس شور شرابے کو سنجیدگی سے لیا۔ چند قریبی گھروں سے پڑوسی مل کر انکل سلیم کے پاس آئے اور کہا، یہ ٹھیک بات نہیں، یہاں شریف لوگ رہتے ہیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں ورنہ یہاں سے چلے جائیں۔ سمینہ کے والد بہت شرمندہ ہوئے۔ پڑوسیوں کو رخصت کر کے جب گھر آئے تو بیوی پر غصہ کیا کہ تم نے گیٹ پر کھڑے ہو کر بآواز بلند کیا اول فول بکا ہے کہ ہمسائے میرے دروازے پر شکایت لے کر آ گئے ہیں۔ اس عورت کے بارے میں مجھ سے بات کرتی، تم اب اس لائق نہیں ہو کہ میری بیوی رہو۔ غرض انہوں نے آنٹی کو واپس گاؤں بھیج دیا اور بچوں کو ساتھ جانے نہیں دیا۔ ان دنوں سمینہ بہت پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ ماں اور باپ دونوں پر اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ غم سے نڈھال تھی، بھائی پڑھنے چلے جاتے اور وہ تنہائی سے گھبراتی۔ انکل نے اسے اجازت دے دی تھی کہ میرے پاس چلی جایا کرے۔ دراصل ماں کے جانے سے وہ بہت دکھی ہو گئی تھی اور باپ سے خوف زدہ تھی کہ جس نے اس کی بے قصور ماں کو مار پیٹ کر گاؤں بھیج دیا تھا۔ اس جھگڑے کا سمینہ کے ذہن پر بہت برا اثر ہوا تھا۔ وہ روتی رہتی، اپنے والد کو بد دعائیں دینے لگتی۔ میں اور امی سمجھاتی، میری والدہ اسے ماں جیسا پیار دیتی تو وہ دوڑی دوڑی ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ امی اسے تسلی دیتی کہ بیٹی گھبراؤ مت، چند دنوں کی بات ہے، تمہارے والد اور والدہ میں بہت جلد صلح ہو جائے گی اور تمہاری ماں واپس آ جائیں گی۔ مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ صلح ہونے کی بجائے طلاق ہو گئی۔ میری والدہ نے اس کے بعد سمینہ کا بہت خیال رکھا، اتنا پیار دیا کہ وہ سنبھل گئی۔ اس نے رونا دھونا بند کر دیا، مگر بے حد اداس رہنے لگی۔ اب جب اس کا جی چاہتا اپنے گھر چلی جاتی، جب جی چاہتا ہمارے گھر آ جاتی۔ وہ اپنے گھر ہوتی تو منٹ منٹ میں مجھے فون کرتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے گھر گئی، وہاں ایک عورت آ گئی۔ اس نے اس کے والد کے بارے میں پوچھا۔ وہ بہت چالاک عورت تھی، بہت پیار سے باتیں کرنے لگی اور سمینہ کا دل خوب لبھایا۔ اگلے دن آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ سمینہ نے باپ کو نہ بتایا کہ کوئی عورت آئی تھی۔ دوسرے روز وہ دوبارہ اسی وقت آ گئی۔ اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے میری دوست کا دل مٹھی میں لے لیا۔ سمینہ نے اپنا دکھ اس عورت کو بتا دیا تو وہ بولی، اگر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں اور تمہاری ماں سے ملا دوں؟ تو سمینہ نے کہا، میں بھی کبھی آپ کا یہ احسان نہیں بھول پاؤں گی۔ آپ ان کے پاس جائیے اور کہیے کہ ماموں کو بھجوا دیں، آ کر وہ مجھے لے جائیں۔ چند روز بعد وہ دوبارہ آئی اور کہا کہ تمہاری والدہ نے کہا ہے تمہارے ماموں نہیں آئیں گے۔ اگر وہ لینے آئے تو بہت بڑا جھگڑا ہوگا اور نہ ہی تمہارے والد کبھی تمہیں ان سے ملنے دیں گے۔ یہ سن کر سمینہ رونے لگی۔ تب ہی اس عورت نے اسے گلے سے لگایا اور بہت پیار سے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں خود تمہاری ماں سے ملی ہوں، یہ دیکھو، اس نے اپنی انگوٹھی مجھے نشانی کے طور پر دی ہے تاکہ تم اسے دیکھ کر میری بات کا یقین کر لو۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ سمینہ نے بے تابی سے پوچھا۔ تو اس عورت نے کہا، یہی کہ تم کسی طرح میری بیٹی کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کی جدائی میں تڑپ رہی ہوں۔ وہ تمہارے بھائیوں کے لیے بھی بہت روتی ہیں، لیکن تمہارے لیے زیادہ روتی ہیں۔ وہ لڑکے ہیں، کبھی نہ کبھی اپنی ماں سے جا کر مل لیں گے، مگر تم لڑکی ہو، تم کبھی نہ مل سکو گی۔ غرض اس عورت نے کچھ اس طرح سمینہ کو شیشے میں اتارا کہ وہ اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ عورت نے کہا کہ تم اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، ورنہ تمہارے والد کو اطلاع ہو جائے گی اور تم پھر نہ جا سکو گی۔ وہ نادان کم عمر تھی اور تنہائی سے اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ بولی، میں کسی کو کچھ نہ کہوں گی، لیکن اپنی سہیلی سے مل لوں جانے سے پہلے۔ یوں 2 گھڑی کو وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ مجھے صرف اتنا بتایا کہ وہی عورت آئی ہے جو پہلے آئی تھی، امی نے اسے بھیجا ہے، دیکھو یہ ہے میری ماں کی نشانی۔ واقعی وہ وہی انگوٹھی تھی جو اس کی والدہ انگلی میں ڈالے رہتی تھی۔ چند منٹ بعد وہ لوٹ گئی۔
میں نے اسے روका تو بولی, مہمان عورت چلی جائے, میں ابھی واپس آتی ہوں. مجھے کیا خبر تھی کہ وہ آخری بار مجھ سے ملنے آئی ہے, ورنہ کبھی جانے نہ دیتی. صبح 11 بجے کا وقت تھا. وہ اس عورت کے ہمراہ گھر سے نکل گئی. اس وقت معلوم ہوا جب شام کو میرے والد کے پاس انکل بیٹی کے بارے میں معلوم کرنے آئے. وہ اسے گھر لے جانے آئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ سمینہ ہمارے گھر پر ہے. والد صاحب نے بتایا کہ وہ ہمارے گھر میں نہیں ہے. ہاں, صبح 11 بجے 2 منٹ کے لیے ضرور آئی تھی. اس طرح آتی جاتی رہتی تھی, اس لیے کسی نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا تھا. انکل فکر مند ہو گئے. نوکروں سے پوچھ گچھ کی. ایک نے بتایا کہ فلاں عورت 2-3 بار آئی تھی. میں سمجھا آپ کی اجازت سے آئی ہے. سمینہ بی بی اس کے ساتھ نہ گئی ہوں کیونکہ 10:30 بجے صبح وہی آئی تھی. انکل سلیم نوکروں پر برس پڑے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا, اب بتا رہے ہو. نوکروں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا کیونکہ اس عورت کو کئی بار آتے جاتے وہ دیکھ چکے تھے. اپنے ملازموں کی کم عقلی کا ماتم کرتے رہ گئے. خیر, اب کیا ہو سکتا تھا. اب سمینہ کو تلاش کرنا تھا کیونکہ جو عورت اسے لے کر گئی تھی وہ اچھی عورت نہ تھی. انکل سلیم کو پسند آ گئی تو اس سے شادی کا وعدہ کیا, یہاں تک کہ الماری سے نکال کر اپنی بیوی کی انگوٹھی تک اس کی انگلی میں پہنا دی. اور اب جو دل سے اتری تو منع کر دیا کہ تم سے شادی نہیں کر سکتا. اس بات سے اسے سخت دھچکا لگا تھا. پہلے دن انکل سلیم کی سن کھن لینے آئی. وہ خود مل جاتے تو روتی دھوتی اور منانے کی کوشش کرتی, لیکن وہ نہ ملے. اسے معصوم کم سن بیٹی مل گئی. وہ انکل کے تجسس میں 2-3 بار ان کی غیر موجودگی میں آتی رہی. سمینہ سے حالات کریدے اور اس بھولی بھالی لڑکی نے اپنا دکھ بیان کر کے اپنی کمزوری اس کے ہاتھ میں دے دی. تبھی اس نے سوچا کیوں نہ باپ کی بے وفائی کا بدلہ اس کی بیٹی سے لے لوں. یوں وہ ماں سے ملوانے کا جھانسا دے کر سمینہ کو لے اڑی. اس کے والد نے اسے کافی تلاش کروایا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا. زیادہ واویلا نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے ہی بدنام تھے اور اب بیٹی کے گم ہو جانے کی خبر سے مزید بدنام ہو جاتے. صرف والد صاحب سے آ کر انہوں نے سارا قصہ سنایا تھا. جانتے تھے کہ یہ سچے ہمدرد ہیں اور سمینہ میری دوست بھی تھی. انکل نے اپنی سابقہ بیوی اور اس کے بھائیوں کے گھروں میں بھی پتہ کروایا. سب نے لا علمی کا اظہار کیا تو یہی سمجھے کہ ضرور یہ سمینہ کے ماں اور بھائیوں کا کیا دھرا ہے. انہوں نے ہی ان کی بیٹی کو غائب کرا دیا ہے. تب انہوں نے اپنے سابقہ سالوں پر بیٹی کا اغوا کا پرچہ کٹوا دیا. ادھر وہ عورت ان کی بیٹی کو لے کر ایسی جگہ چلی گئی جو کسی طرح بھی شریفوں کا محلہ نہ کہلاتا تھا. یہ طوائفوں کا محلہ تھا. اس عورت نے سمینہ کو اپنا نام تارا بتایا تھا. 5 سال تک سمینہ کا کچھ پتہ نہ چلا اور پھر میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد میں امریکہ چلی گئی. 6 سال اور بیت گئے. تب میں وطن لوٹی تو امی کے گھر بھی گئی لیکن کسی نے سمینہ کا ذکر نہ کیا. میں نے خود اس کے بارے میں پوچھا تو امی نے بتایا وہ تو کب کا اپنا گھر بیچ کر چلے گئے ہیں. وہ پھر پلٹ کر کبھی نہ آئے. سمینہ کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں. انہی دنوں ایک روز جبکہ میں اسے بہت یاد کر رہی تھی اس کا فون آ گیا. میں خوشی سے دیوانی ہو گئی. اس نے بتایا ایسی جگہ تھی کہ تمہیں فون نہ کر سکتی تھی. میں نے کہا اچھا اب تو میرا نمبر مل گیا ہے, مجھ سے جلد ملو. وہ بولی تمہارے گھر نہیں آؤں گی, تم مارکیٹ آ جاؤ اور فلاں شاپنگ مال میں 10 بجے صبح پہنچ جاؤں گی. مقررہ وقت پر میں شاپنگ مال پہنچ گئی. اسے تلاش کرتی رہی. خدا خدا کر کے وہ ملی. سفید چادر میں لپٹی. میں تو اس کو پہچان بھی نہ پا رہی تھی. اسی نے مجھے پہچانا. میں سمینہ کو گھر لے آئی اور اس سے حال احوال پوچھا. اس نے بتایا تارا مجھے اپنے ساتھ ایک اجنبی جگہ لے گئی. میں تو امی سے ملنے کی امید پر نکلی تھی. زندگی کا تجربہ نہیں تھا. اس عورت نے میرے ساتھ فریب کیا. میں امی کی انگوٹھی دیکھ کر یقین کر گئی. وہ ویسی جگہ تھی کہ کسی سے بات نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی نکل سکتی تھی. سب نے یہی سمجھا کہ ماں کے پاس چلی گئی ہوگی اور ماموں نے مجھے چھپا دیا ہے تاکہ بابا جان نہ لے لیں. ادھر میں قید میں تھی اور تارا نے ایسا برا بدلہ میرے والد سے لیا کہ خدا کرے دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جو کچھ میرے ساتھ ہوا. اس نے مجھے دلدل میں گرا دیا اور میں بھی بازار حسن کی ایک نامی گرامی طوائف بن گئی. تارا کے گھر ایک نوجوان آتا تھا. خدا جانے وہ اس کا کون تھا. کہتی تھی میرا بھتیجا ہے. اس کا نام عاشق تھا. ایک دن مجھے تنہائی میں روتا پا کر اس کو ترس آ گیا. وہ کسی طرح وہاں سے نکال کر مجھے لے گیا اور ایک دوست سے کہا اس کو پناہ دو, میں نہیں رکھ سکتا, تارا مجھ پر شک کرے گی.
اس دوست نے جس کا نام ریحان تھا مجھے دیکھا تو افسوس کیا اور میرے ماموں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ مامانی نے فون اٹھایا، بولی ہمارا اب سمینہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، پہلے ہی اس کے والد نے پرچہ کٹوا رکھا ہے، اب اور مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتے، آئندہ یہاں فون مت کرنا۔ ریحان کو میں بہت اچھی لگی، وہ بڑی حیثیت کا مالک تھا اور شادی شدہ بھی نہ تھا۔ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا، کہا کہ یہی حل سب سے بہتر ہے، ورنہ یہ دنیا بہت بری ثابت ہوگی، تم رل جاؤ گی اور برباد ہو جاؤ گی۔ میں نے بھی سوچا کہ اسے قبول کر لوں، اس کی بیوی بن جاؤں تو عزت سے ماں اور بھائیوں سے مل پاؤں گی۔ اب میں ریحان کی بیوی ہوں، وہ اچھا آدمی ہے، لیکن ماں سے کھلے عام میں نہیں مل پاتی، صرف 2 بار ملی ہوں۔ وہ چھپ کر مجھ سے ملنے آئی تھی، کہا کہ تم یہاں خوش ہو اور اچھی زندگی گزار رہی ہو، یہی بہت ہے میرے لیے۔ میرے پاس آؤ گی تو سلیم کو معلوم ہو جائے گا، بات کھل جائے گی اور وہ تمہیں کبھی معاف نہ کر پائے گا۔ میں نے تمہارا بھی پتہ کرایا، معلوم ہوا کہ تم امریکہ میں ہو، تمہارے گھر والوں سے شرم کی وجہ سے نہ ملی کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ میں دل پر قابو نہ رکھ سکی، تمہیں فون کر دیا۔ خوش قسمت ہوں کہ تم نے میرا فون ریسیو کیا، اللہ نے ہمیں ملانا تھا نا۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے والد کوٹھی فروخت کر کے چلے گئے اور پھر کبھی ہمارے محلے میں نہیں آئے اور نہ ہی ابو سے رابطہ کیا، نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ مجھ سے مل کر سمینہ بے حد خوش تھی اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ نے سمینہ کو بچا لیا اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ باعث زندگی گزار رہی ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔